لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیز سامعات، درس قرآن مجید میں آپ سب کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس قرآن مجید میں میرے ساتھ کون سی سورہ سٹارٹ ہو رہی ہے؟ جی ہاں، سورہ سبا سٹارٹ ہو رہی ہے، کیونکہ لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے سورہ احزاب مکمل کر لیا اللہ تعالیٰ کے فضل سے. تو آج سورہ سبا سٹارٹ کریں گے. مصحف میں سورہ سبا 34 نمبر کی سورہ ہے، جس میں 54 آیات ہیں، اور یہاں سے مکی صورتوں کا ایک طویل سلسلہ پھر سے شروع ہو رہا ہے. اور سورہ سبا 34 نمبر کی سورت سے لے کر یہ 13 صورتوں تک پھیلا ہوا ہے، اور سورہ نمبر 46 سورہ احقاف تک ساری مکی صورتیں ہیں. پھر اس کے بعد 3 مدنی صورتیں آئیں گی، لیکن یہ 13 پورا مکی قرآن ہے. اور سورہ سبا مضمون کے لحاظ سے اگلی سورہ فاطر کی جوڑا ہے، جوڑے کی شکل میں ہے دونوں. اور اس کا نام جو سورہ سبا پڑ گیا وہ آیت نمبر 15 سے ایکچولی ماخوذ ہے، جہاں پر یہ فقرہ ہے لقد کان بسبأ فی مسکنہم آیہ. تو سبا ایک قوم تھی جو یمن کے علاقے میں تھی، اس کے متعلق ایک سٹوری ہے. اور سورہ نمل میں بھی قوم سبا کے متعلق ہم لوگ جان چکے ہیں. جہاں تک زمانہ نزول کی بات ہے تو سورہ سبا مکہ کے دور متوسط میں نازل ہوئی سورہ معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اس میں جو مشرکین کی جانب سے جو تمسخر تھا، جو استہزاء تھا، اس نے ابھی وہ شدت تو اختیار نہیں کی تھی جو مکہ کے آخری دور میں جو شدت تھی. اس لیے دور متوسط کی معلوم ہوتی ہے. یا تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو مکہ کا دور اول ہے اس کا سب سے آخری حصہ، 4 سال میں مکی پیریڈ کو ڈیوائیڈ کریں گے تو یا تو مکہ کے دور اول کے سب سے آخری حصے میں، یا تو مکہ کے دور متوسط میں نازل ہوئی سورہ ہے. جہاں تک موضوع اور مضمون کا سوال ہے تو اس میں کفار کے مختلف اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے، کہیں پہ ان کے اعتراض کو درج کر کے اور کہیں پر ان اعتراضات کو درج کر کے جواب دیے بغیر درج کرے کچھ باتوں کا جواب دیا گیا ہے. تو جس طرح مکی سورہ کی تھیم ہوتی ہے، بیسیکلی یہ سورہ بھی توحید اور آخرت کے اوپر بحث کرتی ہے، لیکن اس کا انداز جو ہے وہ شکر ہے. یعنی کہ اس سورہ میں شکر اور اس کے لوازم کا بیان کیا گیا ہے کہ شکر کرنے کے بعد اللہ کے جو اللہ تعالیٰ منعم ہے، سب کا خالق و منعم بھی ہے، تو جو نعمتیں دیتا ہے تو جو بندے شکر کرتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں اور ان کا کیا فائدہ ہوتا ہے ایون دنیا میں بھی، اور جو بندے ناشکری کرتے ہیں ان کا کیا نقصان ہوتا ہے، آخرت میں جو ہوگا سو ہوگا اور دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے. تو شکر کے ارد گرد ہے یہ سورہ ہے. اور اس سورہ میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ یہ سورہ الحمدللہ لفظ سے شروع ہوتی ہے. تو اگر پیچھے سے دیکھیں
تو سورہ فاتحہ الحمدللہ سے سٹارٹ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد تقریباً 7 پارے کے بعد سورہ انعام سورہ نمبر 6 وہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض ان الفاظ سے شروع ہوتی ہے. پھر اس کے بعد 7-8 پارے کے بعد سورہ کہف الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب یہاں سے شروع ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد 7 پارے کے بعد سورہ سبا اور سورہ فاطر الحمدللہ الفاظ کے ساتھ شروع ہوتی ہے. اور سورہ فاطر کے بعد کوئی بھی سورہ الحمدللہ کے ساتھ شروع نہیں ہوتی ہے. اور پھر سورہ حدید سے انٹرمیڈیٹلی 5 سورتیں وہ مسبحات کہلاتی ہیں، وہ اللہ کی تسبیح کے ساتھ شروع ہوتی ہیں. تو اس طرح یہ سورہ شکر کے لیے بہت اہم سورہ ہے. اس میں بار بار شکر اور حمد لفظ آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں اس کا تذکرہ ہے. تو قوم اللہ کے بندوں کو کرنا کیا چاہیے اس کا یہاں پر خاکہ پیش کیا گیا ہے. تو بس اب اتنی تمہید کے بعد ہم لوگ سورہ سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. کل حمد اور کل شکر اس اللہ کے لیے ہے جس کی ملکیت ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وَلَوْ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہوگی اور وہ کمال حکمت والا ہر چیز سے باخبر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حمد اصل میں اللہ کے لیے ہے. حمد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تعریف بھی ہوتا ہے، شکر بھی ہوتا ہے، دونوں ملا کے جو لفظ عربی زبان میں بنتا ہے وہ حمد ہے. کیونکہ صرف تعریف کے لیے مدح لفظ عربی میں موجود ہے، اور گریٹفلنس کے لیے شکر لفظ عربی زبان میں موجود ہے. لیکن مدح پلس شکر ملائیں گے تب لفظ حمد بنے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارا کا سارا شکر اور ساری کی ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے ہی لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ملکیت اسی کی ہے. جب ملکیت آسمانوں اور زمین کی اللہ ہی کی ہے تو اس میں جس کی طرف سے بھی کوئی اچھائی آ رہی ہے تو مالک کی عطا کردہ ہے. اس لیے تعریف الٹیمیٹلی اللہ ہی کی ہے. دیکھیے انسانوں کے شکر سے منع تو کیا نہیں جا رہا ہے، انسانوں کا بھی انسان شکریہ ادا کرتا ہے، لیکن جو شکر کا جو احساس پیدا ہوا انسانوں کی طرف سے کوئی خیر ملی تو وہ عطا کس کی تھی؟ وہ بھی اللہ کی عطا تھی. لہٰذا چاہے تعریف انسانوں یا غیر اللہ کی ہو یا شکر ہو، وہ الٹیمیٹلی وہ اللہ کا عطائی ہے، تب ہی وہ خیر برآمد ہوا. اس لیے کل کی کل تعریف اور شکر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اور اس کا ریزن یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ ملکیت تو زمین و آسمان کی اسی کی ہے نا، اور کسی کی بھی نہیں. اور تو دنیا میں جب جس کی ملکیت ہے یہ وسیع اور عریض کائنات اور یہ عظیم الشان نظام جس کی ملکیت ہے، اور پھر زمین کے بے شمار عجائب، یہ سب جس کی ملکیت ہے تو وہ کس قدر تعریف کے لائق ہے. تو پونڈر کرتے جائیں اور ایکسپلور کرتے جائیں کائنات کو تو اللہ تعالیٰ کی حمد زبان سے اور دل سے نکلتی جائے گی. اب فرمایا کہ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی اسی کی حمد ہے. دیکھیے دنیا میں تو انسان ایک دوسرے کے لیے بھی تعریفی اور شکر والے الفاظ استعمال کر لیتا ہے، لیکن آخرت میں تو خصوصاً صرف اللہ ہی کی حمد ہوگی، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کرے تو آپ کی بھی وہاں پہ ایک عجیب شان ہوگی. لیکن اصل حمد اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، اور وہاں پہ بھی کسی کی بھی حمد نہیں ہے. کیونکہ وہ آخرت اور قیامت کا قائم ہونا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر کا باعث ہے. تو بندہ جب وہاں دیکھے گا کہ اس نے جو محنتیں کی وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑھا چڑھا کر انعام دیا ہے، اور پھر جو غیب کے پردے ہٹیں گے
تو جو چیزیں دکھائی پڑیں گی تو اس سے بھی انسان اللہ ہی کی حمد میں لگ جائے گا. تو تمام فرشتے ابھی بھی اللہ کی حمد میں ہیں، اس وقت بھی کریں گے، اور سارے انسان بھی اللہ کی حمد کریں گے. آخر میں فرمایا وہ الحکیم الخبیر، اور وہ بہت حکمت والا اور بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات میں جو کچھ بنایا ہے وہ بہت حکمت کے ساتھ بنایا ہے، اور وہ کسی بھی لمحہ کائنات میں پورے کسی بھی چیز سے غافل نہیں ہے، وہ خبر رکھنے والا ہے. تو اللہ ہی کی حمد ہے ہر ایک چیز میں، ہر ایک بات میں، ہر ایک خوبی میں، اور جدھر نظر پڑے اللہ ہی کی حمد بیان کریں، کیونکہ اس نے بہت ہی حکمت کے ساتھ سب کچھ بنایا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. اسے ہر چیز پتہ ہے، وہ کہیں بھی اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. تو اس میں ایک آخرت کا بھی پیغام ہے، اور یہ توحید کو بالکل اچھی طرح سے واضح کر رہا ہے. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا. وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے. وہو الرحیم الغفور، اور وہ نہایت رحم کرنے والا اور بہت بخشنے والا ہے. یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور آخرت پہ ایمان رکھنے سے کس چیز نے روک دیا؟ کہ وہ ان کے تصور سے ماورا ہے کہ انسان دوبارہ جلایا جائے گا جب ذرہ ذرے ہو کر ادھر ادھر بکھر جائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ زمین پر ہو یا آسمان میں ہو، کہیں بھی نکل جائیں، جو کچھ بھی زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ بھی اس سے نکلتا ہے سب کو اللہ جانتا ہے. یعنی اللہ کے علم سے وہ باہر ہے ہی نہیں. وہ چاہے آسمان میں ہو یا زمین میں، اللہ تعالیٰ ان سب چیز کو جانتا ہے. جو اتنے ذرات کی بھی علم رکھتا ہو تو اسے اکٹھا کر دینا، اسے دوبارہ جمع کر دینا اس کے لیے کیا ہی مشکل ہے. اب غور کریے کہ کیا کیا زمین میں داخل ہوتا ہے اور کیا کیا نکلتا ہے. یہاں پہ جو الفاظ آئے ہیں ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ نکلتا ہے. زمین میں کیا کیا داخل ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے تو سب سے پہلے تو بیج ڈالی جاتی ہے، تو بیج زمین کے اندر جاتی ہے. انسان ہے، حیوان ہے، مر جاتے ہیں، وہ زمین میں جاتے ہیں، ان کے ذرات زمین میں ہی پورا ڈس انٹیگریٹ ہوتے ہیں. اور کتنے ہی اور چیزیں ہیں، بارش کا پانی نیچے اترتا ہے، اور بہت ساری اور چیزیں زمین کے اندر داخل ہوتی ہیں. تو وہ ان سبھی چیزوں کو جانتا ہے. اور نکلتی کیا کیا زمین سے ہے؟ جو بیج ڈالی گئی تھی اس سے پودا نکلتا ہے، اور اس کے علاوہ زمین سے کتنے ہی خزانے نکلتے ہیں، سارے میٹلز ہیں، قیمتی میٹلز ہیں، اور باقی اور میٹلز ہیں وہ، اور پیٹرولیم ہے، اور کوئلہ ہے. مطلب بے شمار چیزیں زمین سے نکلتی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان ایک ایک ذرے کو جانتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے. آسمان سے کیا کیا نازل ہوتا ہے؟ بارش نازل ہوتی ہے، اور آسمانوں کے اوپر سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کے احکام اور اللہ تعالیٰ کے جو بھی پیغام ہوتے ہیں وہ سب نازل ہوتے ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں. آسمان سے اللہ تعالیٰ کتنی چیزیں نازل فرماتے ہیں. اور آسمان میں چڑھتے بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اللہ کے جو ایک حکم سے فرشتے اعمال لے کے چڑھتے ہیں، اور سمندروں سے ایوپریٹ ہو کر ویپر اوپر چڑھتی ہے. تو اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کچھ بھی زمین میں جاتا ہے یا نکلتا ہے، یا آسمان سے جو اترتا ہے یا چڑھتا ہے، ہر ایک چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں. اور آخر میں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء میں 2 اسم آئے وہ ہے رحیم اور غفور، کہ وہ الرحیم الغفور، اور نہایت رحم کرنے والا اور بہت بخشنے والا ہے. تو یہ اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ جو رب ہر چیز جانتا ہے اور ہر ایک ذرے کا بھی احاطہ کیا ہوا ہے، تم اس کے گرپ سے باہر نہیں ہو اور نافرمانیاں کرتے چلے جاؤ، یہاں تک کہ شرک بھی کر رہے ہو، تو
یہ اللہ کی رحمت ہے اور یہ اس کی شان غفاری ہے جو تمہیں جہاں کا تہاں نہیں پکڑ رہا ہے، بلکہ تم آرام سے آزاد زمین پر گھوم رہے ہو۔ تو یہ اللہ کی رحمت اور شان غفاری کی وجہ سے ہے کہ انسان کو سزا فوراً نہیں دے رہا ہے۔ اللہ کے علم میں ہر ایک چیز ہے اور اللہ کی قدرت سب پر حاوی ہے، لیکن نافرمانیاں کر کے بھی انسان اس کی دی ہوئی زمین پر چلتا اور اس کا دیا ہوا کھاتا پیتا ہے۔ یہ اس کی شان رحیمی اور شان غفاری ہے۔ وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعۃ، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت کبھی نہیں آئے گی۔ قل بلا وربی لتأتینکم عالم الغیب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم جو تمام پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا ہے وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی۔ لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی ذرہ برابر کوئی چیز، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، اور نہ کوئی اس سے چھوٹی چیز اور نہ کوئی بڑی چیز مگر وہ ایک روشن کتاب میں لکھی ہوئی موجود ہے۔ اب کفار کا جو مسئلہ تھا وہ بیان کر دیا گیا کہ یہ کہتے ہیں کہ قیامت ہم پر نہیں آئے گی، کب آئے گی؟ تو یہ اس لیے نہیں کہتے تھے کہ وہ جاننا چاہتے تھے، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمسخر کرتے تھے۔ They ridiculed our beloved Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہتے تھے کہ اچھا جناب، جو آپ قیامت سے جو ہمیں ڈرا رہے ہیں ہم تو آپ کی نہیں مان رہے ہیں، اور اتنے دن سے قیامت کو بھی جھٹلا رہے ہیں، وہ آ کیوں نہیں جاتی، وہ کب آئے گی؟ اور کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ تو پیچھے بتایا نا کہ اللہ کی شان رحیمی اور شان غفاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نہیں پکڑ لیتے ہیں، لیکن انسان کو غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ تو ان کا ایک اعتراض یہاں درج ہوا کہ وہ کہتے قیامت نہیں آئے گی۔ تو جس بےہودگی سے ان کا سوال تھا اسی شدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، قل، ان سے کہیے بلا، کیوں نہیں، وربی، میرے رب کی قسم۔ بہت ہی تاکید اور شدت سے جواب کہ کہہ دیجئے کیوں نہیں آئے گی، اور میرے رب کی قسم ہے کہ وہ آئے گی، اور میں قسم کھا کر کہلوایا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ تو تمام پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا ہے، وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی۔ یعنی کفار کو سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا، اور آج کے بھی روشن خیال لوگوں کو یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، کہ جب انسان مر جائے گا اس کی باڈی پوری ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گی اور ذرات میں تبدیل ہو جائے گی، اور مائکرو آرگینزم اسے کھا کر فنش کر دیں گے، اور وہ روئے زمین پر پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ گیا ہوگا۔ کچھ زمین کے اندر ڈس انٹیگریٹ ہوا، پھر اس کے بعد اس مٹی میں ملا، پھر وہ تو پودے میں چلا گیا جہاں وہاں پیڑ اگا، تو پھر اس کو بکری نے کھا لیا تو اس کے پیٹ میں چلا گیا، پھر اس کی مسلز۔ کہنے کا مطلب یہ ساری سائنس لگا دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے کہ کون سا ذرہ کہاں گیا، ہر ایک ذرے کو جانتا ہے کہاں ہے، اور وہ تم پر بالکل ہی آ کے رہے گی۔ اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے کہ تمہاری باڈی ڈس انٹیگریٹ ہو کر اس کے ذرات کہاں کہاں بگڑ گئے، اس سے پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ اس سے ذرہ برابر کوئی چیز زمین و آسمان میں پوشیدہ نہیں ہے، اور نہ ذرے سے چھوٹی اور نہ ذرے سے بڑی۔ عربی زبان میں ذرہ لفظ ایٹم کو کہتے ہیں، اور ایٹم اسمالسٹ یونٹ آف میٹر اس وقت تک سمجھا جاتا تھا، لیکن قرآن حکیم نے ابھی سے 1450 سال پہلے کہہ دیا کہ ذرے سے کوئی چھوٹی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور سائنس نے بعد میں دریافت کر لیا کہ ایٹم کے بھی پارٹیکلز ہوتے ہیں، پروٹون، نیوٹرون، الیکٹرون، لیکن قرآن حکیم نے پہلے ہی بتا دیا ذرے سے چھوٹی چیز ایگزسٹ کرتی ہے۔
جب ذرے سے چھوٹی چیز کوئی نہیں تھی تو ذرے سے چھوٹی کہنے کا مطلب نہیں تھا نا. مطلب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ذرے سے چھوٹی چیز بھی ایگزسٹ کرتی ہے, وہ تو خالق ہے, اور قرآن میں منشن بھی کر دیا گیا. تو بہرحال یہاں پر بہت سائنٹیفک بات ہے یہ کہ سائنس بعد میں دریافت کرتی ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن حکیم میں ایسے کئی حقائق رکھ چھوڑے ہیں جو بلکہ سائنس کی ڈسکوریز میں بہت ہیلپ فل ہو سکتے ہیں اور ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیوں نہیں, اللہ تعالیٰ تو ہر چیز جانتے ہیں, اور یہ ساری چیزیں ایک روشن کتاب میں درج ہے. تم کو کسی کی بایوگرافی لکھنے کے لیے دے دیا جائے تو نہ جانے کتنی چیزیں تم سے چھٹ جائیں گی, ہے نا, اور تم کو انوینٹری مینجمنٹ کرنے کے لیے دے دیا جائے تو کتنے ہی اسٹاک چھوٹے موٹے تم ریکارڈ کرو گے, پھر بھی کوئی نہ کوئی چھوٹی چیز تم سے رہ جائے گی. مگر اللہ تعالیٰ سے ایک پروٹون ایک نیوٹران بھی اس کے نالج سے باہر نہیں ہے. اور صرف نالج نہیں, کہا گیا اللہ فی کتاب مبین, بلکہ وہ کتاب مبین میں لکھا ہوا ہے. اللہ کے پاس ایسا انوینٹری ریکارڈ ہے, ایسے زبردست ریکارڈز موجود ہیں. تو یہ قیامت کی آنا اس کو اتنی زورداری سے یہاں پر پیش کیا گیا کہ وہ بالکل لازماً آ کے رہے گی. اب اس کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے, لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات, تاکہ وہ جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم, یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت بھی ہوگی اور باعزت روزی بھی. تو یہ قیامت کے آنے کی عقلی دلیل ہے, ریشنل آرگیومنٹ ہے, لاجیکل آرگیومنٹ ہے کہ قیامت آنا ہی سب سے زیادہ عقلی بات ہے, اور قیامت واقع نہ ہونا ساری کائنات کو ایک کھلونے اور بازی چاہے طفل بنا کے رکھ دیتا ہے. دیکھیں کیا فرمایا, لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات, تاکہ اللہ جزا دے, اللہ بدلہ دے, انعام دے ان کو جو لوگ ایمان لائے اور جو نیک عمل کیے. جو یہ یہاں پہ لی آیا ہے نا, تو یہ ریزن دینے کے لیے آیا ہے. تو قیامت کا وقوع پذیر ہونا اس لیے ہے کہ جنہوں نے نیک اعمال کیے, اپنے نفس کو قابو میں رکھا, اپنے رب کی فرما برداری کی اور بہت قربانیاں دیں اور بہت اچھے اچھے کام کیے اور دنیا کے لیے بھی مفید رہا, اور اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کی, اپنی خواہشات کو جائز کے لمٹ میں رکھا, جس میں اس سے بہت آزمائشیں آئیں, تکلیفیں آئیں, لیکن اس نے برداشت کیا. تو ایسے انسان کو ضروری ہے کہ کوئی انعام ملے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بہت ادھوری ہے, امپرفیکٹ ہے, دنیا ہرگز بھی پرفیکٹ نہیں ہے. تو دیکھنے میں یہ آتا ہے یوزولی کہ بلکہ جو لوگ نیک ہیں, دیندار ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں, ان کی لائف میں مصائب اور مشکلات بہت ہیں, اور ڈیفیکلٹ بھی ہے ان کی لائف. ڈیفیکلٹ ان دا سینس کی بہت فراوانی ہر چیز کی نہیں رہتی ہے. لیکن جو لوگ رب کے نافرمان ہیں وہ تو بڑے عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں. تو اس دنیا میں تو نتیجہ برآمد نہیں ہوا کہ اچھائی کا بدلہ سختیاں ہیں اور برائی کا بدلہ عیش و آرام ہے. تو کوئی نتیجہ اس دنیا میں تو برآمد نہیں ہو رہا. تو عقل کیا ڈیمانڈ کرتی ہے؟ ریشنل آرگیومنٹ آخرت کا یہی ہے کہ عقل یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ کوئی ایسی دنیا ہونا چاہیے جہاں پہ اچھوں کو ان کی اچھائی کا انعام ملے اور برے اور غلط کام کرنے والوں کو ان کی غلطی کی سزا ملے, ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو کوئی پنشمنٹ ملے, تاکہ دونوں میں فرق ہو جائے. اور اگر قیامت نہ آئے تو یہ جو نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ تو ناانصافی ہو جائے گی نا, کہ اتنا ضبط نفس کیا, اتنا خدا پرستی والی زندگی گزارا اور فائدہ کچھ بھی نہیں ہوا, انعام کچھ بھی نہیں ملا. تو قیامت کا آنا انعام کے لیے ہے ان کے جنہوں نے نیک اعمال کیا اور جن کے دلوں میں ایمان ہے, اور ان کے لیے کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت بھی ہوگی اور باعزت روزی بھی. دیکھیے چاہے انسان کتنا بھی نیک ہو,
نبیوں کو چھوڑ کے غلطیاں سب سے ہو جاتی ہیں، گناہ سب سے ہو جاتے ہیں نا. تو جو بھی انسان ہے نیک ہوگا، جنت کا مستحق، انعام کا مستحق ہو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ پاک ہے بالکل. تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ جو ربانی زندگی گزارے گا، جس کا رخ سیدھا رہے گا دین پر، تو اللہ تعالیٰ اس سے جو خطائیں بھی ساتھ میں ہوتی جائیں گی ان کو معاف کر دے گا. تو مغفرت ہے سب سے پہلی خوشخبری کہ وہ اس نجاست سے پاک ہو جائیں گے کہ انہوں نے کوئی گناہ اور غلطی کیا ہے، اور جنت میں پاک کر کے ڈالا جائے گا. ایسے نہیں ڈالا جائے گا، نہیں تو وہ جو گندگی کے اسپاٹس لگے رہیں تو ذرا جنت کا مزہ ہی پھیکا ہو جائے گا. دوسری بات کہا ورزق کریم، اور بہت باعزت رزق ہے. رزق صرف کھانے پینے کو نہیں کہتے ہیں، رزق ہر عطائی چیز کو کہتے ہیں. علم بھی رزق ہے، عقل بھی رزق ہے، اور عیش و عشرت اور کھانا پینا ہر ایک چیز رزق ہے. تو جنت میں وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیں گے اپنے ان نیک بندوں کو. تو دنیا کے گناہوں کی معافی اور عزت والی روزی، رزق کریم کہا گیا. کریم لفظ آیا تو مطلب یہ کہ عزت کے ساتھ دیا جائے گا، صدقہ خیرات نہیں ہوگا، بادشاہت ہوگی، عزت ہوگی، بہت ہی آبرو کے ساتھ، بہت عزت کے ساتھ انہیں دیا جائے گا. تو یہ اس لیے قیامت کا آنا ضروری ہے. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ریزن یہ بیان کیا گیا تاکہ جو نیکوکار ہیں ان کو اس کا اچھا بدلہ دیا جا سکے. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لهم عذاب من رجز علیم، اور جو لوگ ہماری آیات کو شکست دینے کے لیے کوشاں رہے ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے. دیکھیے جو ربانی زندگی نہیں گزارتے ہیں اور جو خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں کرتے بلکہ اللہ کی آیات کو جھٹلانے اور اسے نیچا دکھانے اور دینداروں کا مذاق اڑانے اور دین کا مذاق اڑانے کا کام کرتے ہیں، انہیں بہت برا عذاب ہے. لیکن سب سے پہلے ایک چیز نوٹ کریے کہ پچھلی آیت میں لیجزی الذین آیا تھا تاکہ اللہ جزا دے ان کو نیکوکاروں کے لیے، ٹھیک ہے. اور جن کو عذاب ہے، جن کو پنشمنٹ ہے، اس کے لیے نہیں آیا کہ قیامت اس لیے ہے تاکہ گناہ گاروں کو ان کی پنشمنٹ ملے. تو بہت دھیان سے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ قیامت کا قائم ہونا نیکوکاروں کو جزا دینے کے لیے ہے، انعام دینے کے لیے ہے، کسی کو سزا دینے کے لیے نہیں ہے. لیکن جب انعام دیا جائے گا تو جو انعام کے مستحق نہیں ہیں تو الٹیمیٹلی ان کو سزا ہی ملے گی نا. تو مقصد یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جہنم میں جائیں لوگ، قیامت اس لیے قائم ہو جائے، نہیں. مقصد یہ ہے کہ نیکوکاروں کا ان کو انعام دیا جائے، اور یہ انصاف ہے، عدل ہے کہ پھر جس نے اس طرح والی زندگی نہیں گزاری ہے اسے سزا دیا جائے. تو سزا دیا جانا عدل کی بنیاد پر ہے، مقصد نہیں ہے، لیکن جزا اور انعام دیا جانا مقصد ہے قیامت کا. تو فرمایا کہ کن کو رجزن علیم ہے، بہت ہی دردناک اور بہت ہی تکلیف دہ عذاب ہے. کس کے لیے ہے؟ وہ جو لوگ بہت اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہ صرف جھٹلاتے ہیں بلکہ اوروں کو بھی اس کے راستے سے روکتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور ظاہر بات ہے کچھ اور بھی کفار ہوتے ہیں جو دوسروں کو بہکانے کا کام نہیں کرتے، بڑے بڑے گناہ نہیں کرتے، تمسخر نہیں کرتے، نبیوں اور دائیوں کا مذاق نہیں اڑاتے، وہ بس نہیں مانتے. تو انہیں بھی عذاب ہوگا ایمان نہ لانے کا، ٹھیک ہے. لیکن انہیں دردناک عذاب ان کو نہیں ہوگا، عذاب ہوگا، لائٹ پنشمنٹ ہوگی. لیکن جو لوگ اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا، رسولوں کا مذاق اڑانا، دین کو تماشا بنانا اور بہتوں کو راہ حق سے روک دینے کا کام کرتے ہیں، انہیں دردناک عذاب ملے گا. اللہم لا تجعلنا منہم. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، اور تاکہ دیکھ لیں وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے کہ آپ پر جو چیز نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے. وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور وہ رہنمائی کرتی ہے نہایت غالب لائق حمد و ثنا ہستی کے راستے کی طرف. فرمایا کہ
اور تاکہ دیکھ لیں وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے کہ جو آپ کے رب کی طرف سے جو چیز نازل ہوئی ہے وہ حق ہے. حق یہاں صرف سچ کے معنی میں نہیں ہے. حق کا مطلب جسم جو پروون ہو، جو بالکل ثابت شدہ ہو، وہ حق ہے. تو کن کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ یہ قرآن حکیم حق ہے. کس کو سمجھ میں آتی ہے؟ جن کو اللہ نے بصیرت دی ہے. اور بصیرت کیسے ملی ہے؟ علم کی بنیاد پر. اسی قرآن کے علم کی بنیاد پر وہ یارائے نظر ملتی ہے کہ انسان سچ کو پہچانتا ہے، حق کو پہچانتا ہے، برائی کو برائی سمجھتا ہے. ورنہ وہ چاہے کتنا پی ایچ ڈیز کر لے اور کتنا لائبریری میں پڑھتا رہے، قرآن حکیم کے علاوہ سارے علوم حاصل کر ڈالے، لیکن ایک باطنی جو اسے نظر ہے وہ کبھی نصیب نہیں ہوگی. باطنی جو نظر ہے حق کو پہچاننے کی، برائی کو برائی پہچاننے کی، وہ نظر صرف علم والوں کو ملتی ہے، اور وہ علم حقیقت کا علم ہے، اور وہ قرآن سے حاصل ہوتا ہے. اور قرآن کے علاوہ ساری دنیا کا علم حاصل ہو جائے لیکن بصیرت حاصل نہیں ہوگی. تو یہاں پر جو غیر الذین اوتوا العلم کہا گیا نا، کہ تاکہ دیکھ لیں وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے. تو جن کو حقیقت کا علم دیا گیا ہے، جس کو اللہ کی معرفت دی گئی ہے، جس کو قرآن کا علم دیا گیا ہے، اس سے دکھائی دیتا ہے حق حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا. سب کو نہیں دکھائی دیتا. تو اب اس کا اگر ریورس انجینئرنگ کریں کہ کسی کو بصیرت حاصل کرنی ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ قرآن کا علم حاصل کرنا ہوگا، قرآن میں غوطہ زنی کرنا ہوگا، تو وہ نظر نصیب ہوگی جس کو بصیرت کہتے ہیں. بصارت تو سب کے پاس ہوتی ہے، وہ ان آنکھوں کی روشنی کو کہتے ہیں، لیکن وہ جو بصیرت ہوتی ہے وہ دل میں ہوتی ہے، اور وہ قرآن کے علم سے، قرآن پہ غوطہ زنی کرنے سے حاصل ہوتی ہے. اس کے علاوہ کے لوگ حق کو حق نہیں دیکھ پاتے ہیں. وہ بھی قرآن پڑھیں گے، وہ بھی ان کے ہاں بھی صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، ان کے ہاں بھی چڑیا چہچہا رہی ہیں، ان کے آفاق اور انفس میں ساری نشانیاں پڑی، انہیں دکھائی نہیں دیتا، جبکہ ان کی آنکھوں میں، اس سر میں دو آنکھیں ایسے لگی ہوئی ہیں، دکھائی نہیں دیتا. بصیرت نہیں ہوتی. تو بصیرت کس کو ملے گی؟ جو لوگ حقیقت کے علم والے ہیں. اگلی سورہ فاتر، سورہ نمبر 35 آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے علماء صرف انہی کو کہا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے خشیت صرف علم والے ہی رکھتے ہیں. تو علماء کون ہیں اللہ کے نزدیک؟ جن کو حقیقت کا علم ہے، اللہ کی معرفت قرآن کا علم ہے، حقیقت کا علم ہے. اور علماء ان کو نہیں کہا گیا جن کے پاس بہت سارے ڈگریز ہیں. تو یہاں پر بھی وہ علم والے ہی دیکھ پائیں گے. اور کون سا علم والے؟ حقیقت کے علم والے. اور صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ حق کو پہچان جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرے گا. اور اللہ تعالیٰ کی یہاں دو صفات پھر سے بیان کی گئی، العزیز اور الحمید. اور اللہ تعالیٰ راستے کی انہیں رہنمائی کرے گا. تو ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسٹرائیو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں راہ دکھا دیتا ہے. اور وہ العزیز ہے، زبردست ہے، پاورفل ہے، ایبسولوٹ اتھارٹی ہے. وہ ہر ایک چیز پوری کرنے کی قدرت رکھتا ہے، سب پر غالب ہے. اور الحمید ہے، ساری تعریفیں اور شکر اس کے لیے ہے، وہ تعریف کیا ہوا ہے، اور پھر وہ راستہ دکھائے گا تو کتنا عظیم اور کتنا شاندار ہوگا. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انکم لفی خلق جدید. اور یہ کافر کہتے ہیں، کیا ہم تمہیں ایک ایسے شخص کے بارے میں بتائیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ تم مٹی میں جب بالکل رل مل جاؤ گے، ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، تو پھر تمہیں از سر نو پیدا کیا جائے گا. افترا اللہ کذبا، کیا اس نے جھوٹ باندھ لیا ہے اللہ پر؟ ام بہ جنہ، یا اسے جنون ہو گیا ہے. بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، بلکہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب میں دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں. اب کفار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح سے مذاق بناتے تھے اور کس طرح سے تکلیف پہنچاتے تھے. ایک دوسرے سے تمسخر کے انداز میں کہتے تھے، چلو تم کو دکھائیں ایک ایسے شخص کو جو یہ بات کہتا ہے بھائی کہ ہم مٹی میں رل مل جائیں گے،
ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو تمہیں نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا، خلق جدید میں تمہیں پیدا کر دیا جائے گا۔ تو پھر کہتے تھے کہ یہ تو دو بات میں سے ایک بات تو ضروری ہے اس کے ساتھ، یہ کہنا کہ مطلب انسان مر جائے، چورا چورا ہو جائے، اس کے بعد پھر سے پیدا کیا جائے گا، یہ دو حالات سے خالی نہیں ہو سکتا۔ یا تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے، افترا علی اللہ کذبا، اس نے اللہ پر افطرا باندھا ہے، بہت بڑا جھوٹ گڑھ کے لایا ہے، یا تو پھر ام بھی جنہ، یا تو اسے جنون لاحق ہو گیا ہے۔ پہلی بھی بات بہتان، دوسری بھی بات بہتان۔ تو پہلی بات بہتان ایسے اور اتنا واضح بہتان کہ وہ خود ہی جانتے تھے پہلے سے ہی کہ یہ صادق ہے، اور یہ جھوٹ اس کا کبھی بچپن سے ریکارڈڈ نہیں ہے، تو اب اچانک اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھنے لگے، ان کی عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تو چونکہ وہ جانتے ہی تھے کہ اس کو جھوٹا بنانا اتنا ایزی ٹاسک نہیں ہے، کیونکہ سارا مکہ شہر جانتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، تو ایک آپشن اور رکھ دیا کہ یا تو پھر جنون لاحق ہو گیا ہے، اب بیچارہ جھوٹ نہیں بولتا تو پھر اسے کوئی جنون ہو گیا ہے، خبتی ہو گیا ہے، اس کی عقل میں فطور آ گیا ہے۔ وہ بھی سرے سے بیس لیس بات تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے جس اخلاق اور جس صلاحیت اور جس سمجھداری سے بات کرتے تھے، آپ کا پورا اخلاق اطوار اور سارے آپ کا کنڈکٹ وہ بھی اپنے آپ میں نمایاں تھا، کوئی غاصب کے کوئی حاسد کے علاوہ اور کوئی بہت زیادہ کسی سے نفرت اور بائسنس رکھنے کے بعد کوئی نظر ڈالے تو اس کے علاوہ باقی کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ ان کو جنون لاحق ہو گیا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہایت سلجھی ہوئی، نہایت صاف، بہت عمدہ اور اعلیٰ ترین اخلاق پر۔ تو یہ الزامات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار لگاتے تھے، اس کو قرآن نے درج کیا، اور پھر اس کا جواب میں صرف یہ کہا کہ بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے نا، وہ عذاب میں ہے اور انتہا دور کی گمراہی میں ہے۔ مطلب مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ان کو آخرت کو ماننا نہیں ہے، ان کو آخرت کا انکار کرنے کے کوئی گوٹ فٹ کر کے بات کو انکار کرنا ہے آخرت ہونے والی ہے۔ کیونکہ آخرت پر ایمان لانے سے انسان کو ذمہ دار ہونا پڑتا ہے، وہ خواہش نفس کی پیروی اب نہیں کر سکتا، اب اس کے اعمال پر کافی پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں، تو وہ ذمہ دار نہیں ہونا چاہتے تھے، اور اس لیے وہ نہ ماننے کے سلی ریزنز دیتے تھے، اور اتنا ہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت تکلیف پہنچاتے تھے۔ تو فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب میں ہیں، مطلب ان کا عذاب اتنا قریب ہے کہ گویا وہ ابھی سے عذاب میں ہیں، اور دور کی گمراہی میں۔ وہ ہمارے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جنون لاحق ہو گیا ہے، ریالٹی یہ ہے کہ یہ اتنی دور کی گمراہی میں ہیں جہاں سے واپس آنا بھی اب آسان نہیں ہے ان کے لیے، بہت دور کی گمراہی میں ہیں، خود گمراہ ہیں، خود ان کے اندر بصیرت نہیں ہے، ان کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، ان کو دکھائی نہیں دے رہا ہے، ایک دم دشمنی میں اندھے ہو گئے ہیں، تو اور تکبر میں۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کیا جاتا، اور اس طرح تکلیفیں پہنچائی جاتی، اور اللہ رب العالمین ایک شفیق استاد کی طرح آپ کے زخموں پر مرہم رکھتے رہتے۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں جو ان کے سامنے ہے، جو ان کے پیچھے آسمان اور زمین میں سے؟ ان نشأ نقصف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں، اور نسقط علیہم کسفا من السماء، یا ان پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، یقیناً اس میں نشانی ہے اور اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر آسمان کو دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں ربوبیت کی، اور اللہ تعالیٰ کے اپنے پاور کی۔
اللہ تعالیٰ فرماتے کیا انہوں نے دیکھا نہیں؟ مطلب یہ خدا اور آخرت کا انکار کیے چلے جا رہے ہیں. انہوں نے دیکھا نہیں جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، یعنی کہ آسمان اور زمین. کدھر بھی نظر ڈالو یا تو زمین ہوگی یا تو آسمان ہوگا، بس. جدھر بھی نظر ڈال لو زمین اور آسمان انسان کو ملتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا انہوں نے دیکھا نہیں اپنے سامنے کی چیز اپنے پیچھے کی چیز؟ تو کیا اللہ کی قدرت سے بعید ہے کہ انہیں زمین میں دھسا دے؟ ہم سب کو پتہ ہے کہ سائنس جتنی بھی ایڈوانس ہو جائے اور کتنی بھی ویدر فورکاسٹنگ کر لیں اور سیسمولوجی کتنی بھی مطلب ایڈوانس ہو جائے، ابھی بھی یہ زلزلے کو پریڈکٹ نہیں کر پاتے ہیں. جب بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے ایسی جگہ پہ زلزلہ آ جاتا ہے جہاں پہ کوئی ہٹاؤ بچاؤ کا انتظام پہلے سے نہیں رہتا ہے اور سب تلپٹ ہو جاتا ہے اور سب وہیں کے وہیں بجھ جاتے ہیں. اور کبھی زمین پھٹ جاتی ہے، زمین کے اندر سما جاتا ہے انسان. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں. اور زمین میں بھی اتنی ہیبت ناک چیزیں اللہ نے رکھ چھوڑی ہے کہ انسان بالکل سروائیو نہیں کر سکتا. زمین کے اندر جو کور ہے وہ کتنی ہاٹ اور فلوئڈ ہے نا. لاوا جب نکلتا ہے تو انسان بھاگتا ہے، وہ بھاگ رہا ہوتا ہے، لاوا اس کے اوپر پڑتا ہے، وہیں کا وہیں جم کے وہیں کا وہیں کوئلہ بن جاتا ہے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ ان کو زمین میں دھسا دے. فرمایا یا ان پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے. تو آپ کو پتہ ہے کہ آج ایسٹرانومی ایڈوانس ہوتی چلی جا رہی ہے اور اب ہر خاص و عام کو پتہ ہے کہ کتنے ہی ایسٹیرائڈز ہیں اسپیس میں اور کتنے چھوٹے چھوٹے میٹرائٹس ہیں. تو یہ سارے ایسٹیرائڈ اور میٹرائٹس یہ اللہ تعالیٰ گرنے سے روکے رہتے ہیں. ایک تو پوری ایسٹیرائڈ بیلٹ ہے نا، کتنے بڑے بڑے آسمانی پتھر ہیں، کتنے بڑے بڑے. تو بہت چھوٹے چھوٹے میٹرائٹس کبھی کبھی زمین پر گر جاتے ہیں اور اچھا خاصا دھماکہ ہوتا ہے اور بہت ڈسٹرکشن ہوتا ہے. بہت چھوٹے چھوٹے گر جاتے ہیں. تو لیکن سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ اگر 10 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا کوئی ایسٹیرائڈ زمین پر گر جائے تو یہ پوری جو لائف ہے ارتھ کی وہ پوری کی پوری لائف ایکسٹنکٹ ہو جائے. آپ کو پتہ ہے یہ جو ڈائناسورز ہوتے تھے، پہلے ڈائناسورز تھے اور یہ ملینز آف ایئرز پہلے کی باتیں ہیں نا، اور اب نہیں ہے، لیکن ان کے سارے جو فاسلز وغیرہ ہیں اس سے ثابت شدہ ہے کہ وہ ہوتے تھے نا. فاسلز تو پورا ثابت ہی کر رہے ہیں. تو یہ ڈائناسورز جو ایکسٹنکٹ ہوئے ہیں وہ ایسٹیرائڈ کے زمین سے ٹکرانے کے بعد ہوئے ہیں. تو جب اللہ نے چاہا تو آسمان سے اتنے بڑے پتھر کو گرا دیا اور جس کو ختم کرنا چاہتا سب ختم ہو کے رہ گئے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملینز آف ایئرس کے بعد آدم علیہ السلام کو بھیجا، کیونکہ ہم لوگوں کی یہاں پر مطلب کوئی ایگزسٹنس پاسبل نہیں تھا. اتنی بڑی حیوانات کے ہوتے ہوئے انسان جی نہیں پاتا نا. تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے وہ سب ایکسٹنکٹ ہو گئے ہیں. تو ایسٹیرائڈ، یہ سائنس آپ کو بتا رہے ہیں، ایسٹیرائڈ کے گرنے سے وہ ایکسٹنکٹ ہوئے ہیں. تو آج انسانوں کو ایکسٹنکٹ کرنا چاہے اللہ تعالیٰ اور ہم کو صفائی ہستی سے مٹا دینا چاہے تو اس کے لیے کیا ہی مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کس چیز سے بے خوف ہو گئے؟ دیکھتے نہیں ہیں آسمان سے کوئی پتھر گرا دے یا زمین میں دھسا دے، کسی بھی وقت نہ اللہ کے علم سے باہر ہے، نہ اللہ کی قدرت سے باہر ہے، نہ اللہ کے پاور اور اس کی اتھارٹی سے باہر ہے. ایک پتھر آسمان سے گرے، ایک ایسٹیرائڈ گرے، پوری دنیا ختم ہو جائے، یا کوئی چھوٹا میٹرائڈ گرے وہ لوکل ایریا میں اس جگہ کے لوگوں کو ختم کر دے. بہت سمپل، نارمل، بہت آسانی سے یہ چیز اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو سکتی ہے. لیکن پورے ایسٹیرائڈ بیلٹ میں وہ تھمے رہتے ہیں، وہ اپنے آربٹ میں ہی رہتے ہیں. اور جو چھوٹے موٹے بہت ویسی چیزیں ہوتی ہیں میٹرائڈس بہت چھوٹے، وہ گرتے رہتے ہیں، بہت معمولی سا ڈسٹرکشن ہوتا ہے، فنش. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو تو بڑے بڑے ایسٹیرائڈس گرنے لگیں گے نا. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر تو کچھ بھی نہیں ہے. تو صرف 10-15 کلومیٹر کا ایسٹیرائڈ گرنے کے بعد انسان پورے کے پورے ختم ہو جانے والے ہیں. تو اگر ارتھ سے بھی بڑا کوئی پلینٹ اس سے جوپٹر ہی ٹکرا جائے، جوپٹر کتنا جائنٹ ہے نا، تو وہ ٹکرا جائے تو پھر انسان کا کیا ہی ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کیا ہی دیکھتے نہیں ہیں
کہ زمین میں دھسا دے یا آسمان سے کوئی پتھر گرا دے، تو اس میں ہر اس بندے کے لیے نشانی ہے جو رجوع کرنے والا ہو۔ کہنے کا مطلب یہ چیزیں سائنس اور یہ ساری چیزیں ایسٹرانومی اور زمین و آسمان کے بہت سارے راز انسان جانتا چلا جا رہا ہے، لیکن فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ صرف عبد منیب کو، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ وہ ہر جگہ اللہ کی نشانیاں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھتا ہے، اللہ کا شکر کرتا ہے، اللہ سے خشیت بڑھتی ہے، اللہ کی معرفت بڑھتی ہے اور بہت استغفار کرتا ہے۔ اور باقی سب لوگ بھی جانتے جاتے ہیں سائنس، اور پتہ نہیں کہاں سائنس انہیں لے کے جاتی ہے، اس کے باوجود وہ اس بصیرت سے محروم ہوتے ہیں کہ اس میں کچھ بھی ان کو اللہ کی قدرت نظر آئے یا اللہ سے خشیت بڑھے یا اس سے ان کو کوئی فائدہ ملے ایمانی۔ تو جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں بس انہیں ہی ایمانی فائدہ ملتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے خاص فضل عطا کیا تھا۔ یا جبالو اوّبی مَعَهُ وَالطَّيْرِ، اور ہم نے حکم دیا اے پہاڑوں تم تسبیح کو دہراؤ اس کے ساتھ، اور پرندوں کو بھی یہی حکم دیا تھا۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ اب دیکھیں ہم نے سٹارٹنگ میں تمہیدی کلمات میں بتایا کہ یہ سورہ شکر کے اراؤنڈ گفتگو کرتی ہے، تو شکر کرنے والے بندوں کو مثال دے کر جو پیش کیا گیا ہے وہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو پیش کیا گیا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تم سے شکر اہل مکہ کو خطاب کر کے خصوصاً ساری دنیا کو عموماً کہ اللہ تعالیٰ تم کو یہ کہتا ہے کہ تم اللہ تمہارا منعم ہے تو اس کے شکر گزار بنو، اور شکر کا تقاضا ہے کہ پھر اسی کی عبادت کرو اور اسی سے دعائیں کرو۔ تو تم دیکھ لو کہ جو لوگ اللہ کے ہی شکر کے ساتھ جیے تو ان کی نعمتیں اور بڑھتی چلی گئیں، اور جن لوگوں نے ناشکری کی تو ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو شکر کی مثال کے طور پر داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو پیش کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد قوم سبا کی مثال دی گئی ہے کہ ناشکری کا کیا انجام ہوتا ہے، تم بھی ناشکر بنو گے تو تمہارا بھی یہی انجام ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ داؤد کو ہم نے فضل عطا کیا تھا۔ داؤد علیہ السلام کے بہت سارے فضائل قرآن حکیم میں مذکور ہیں، جیسے کہ سورہ بقرہ میں، سورہ انبیاء میں، سورہ نمل میں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ کس فضل کی بات ہو رہی ہے؟ فرمایا کہ ہم نے حکم دیا پہاڑوں کے کہ تم داؤد کے ساتھ تسبیح کرو، اور پرندوں کو بھی یہی حکم دیا تھا، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا تھا۔ تو یہ جو فرمایا یا جبالو اوّبی معہ، کہ اے پہاڑوں داؤد کے سر میں سر ملاؤ۔ یہ جو اوّبی آیا ہے نا، تعویب کا مطلب ہوتا ہے ترجیح، کسی کے گانے کے ساتھ گانا ملانا، سر کے ساتھ سر ملانا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ نغمے میں کوئی ایک مصرع بار بار ریپیٹ ہوتا ہے نا، تو اس ریپیٹیشن کے لیے بھی یہ ترجیح یا تعویب ورڈ ہے۔ عربی میں تعویب ہے، اور ترجیح مانا رجوع کرنا، بار بار ریپیٹ کرنا، بار بار ریپیٹ کرنا۔ تو اور جب کوئی چیز گائے یا بہت خوبصورت انداز میں پڑھے تو اس کا سن کے پھر پڑھنے کو ریپیٹ کرنا، یہ بھی تعویب ہے۔ جیسے کہ قرآن حکیم قاری پڑھاتے ہیں تو قاری ایک آیت ریسائٹ کرتے ہیں یا ایک فقرہ، تو سارے بچے ان کے پیچھے ریسائٹ کرتے ہیں، تو یہ بھی تعویب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو داؤد علیہ السلام کو یہ دیا تھا کہ پہاڑ ان کے ساتھ حمد کے ترانے گنگناتے تھے۔ جب داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تھے نا، جب اللہ کے حمد کے ترانے اوپن میں بیٹھ کے پڑھتے تھے نا، تو پہاڑوں کو حکم تھا اور پہاڑ ان کے ساتھ پڑھتے تھے، اور وہ طیر اور پرندے بھی، کیا ہی سما ہوتا ہوگا۔ ایسی بیوٹیفل آواز تھی داؤد علیہ السلام کی، اور وہ بہت عبادت گزار بھی تھے۔ داؤد علیہ السلام کی عبادت بالکل اپنے آپ میں مختلف ہے، مثال ہے، اور رات کا بہت بڑا حصہ وہ عبادت کرتے تھے، قیام میں کھڑے رہتے تھے، اور اس کے علاوہ روزہ سب سے زیادہ جو رکھا ہے وہ داؤد علیہ السلام نے۔ کتنا روزہ رکھتے تھے، کیسے رکھتے تھے؟
ऑल्टरनेट डेज, मालूम है ना कई लोगों को ऑल्टरनेट डेज रोज़ा रखते थे, बस एक दिन रोज़ा एक दिन इफ्तार, एक दिन रोज़ा एक दिन इफ्तार, इतना ज़्यादा रोज़ा रखते थे, तो बहुत इबादत गुजार थे। तो अल्टीमेटली अल्लाह सुब्हान ताला ने उनकी ज़ुबान में इतनी शीरीनी दी थी कि जब वो ज़बूर के तराने गुनगुनाते थे तो सारे पहाड़ वजद में आके उनके पीछे गुनगुनाते थे और सारे परिंदे इकट्ठा हो जाते थे और वो उनके पीछे गुनगुनाते थे। और फरमाया कि हाँ, हमने उसके लिए लोहे को नर्म कर दिया था। और अगली आयत रिसाइट कर लें तो ज़्यादा समझ में आएगा। अनमल साबिगात वक़द्दिर फ़िस्सर्द, कि कुशादा ज़िरहें बनाओ और कड़ियाँ मिलाने में ठीक ठीक अंदाज़ा रखो। व अमलु सालिहा, और तुम सब नेक अमल करो। इन्नी बिमा तअमलून बसीर, तो तुम जो कुछ कर रहे हो यकीनन मैं उसे देख रहा हूँ। तो कुछ एक मुफस्सिरून का मानना है कि ये जो बात कही गई कि लोहे को नरम कर दिया था, तो इसका मतलब ये है कि दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहा ऐसे था जैसे क्ले से हम लोग मोल्ड करके कुछ भी चीज़ बना सकते हैं। तो कुछ का कहना तो ये है कि लोहा उनके हाथ पर नरम था और क्ले की तरह किसी गीली मिट्टी की तरह उसको शेप दे सकते थे। दूसरा मफ़हूम ये है कि जो ज़्यादा दिल को लगने वाला है कि आगे कहा गया कि उसकी ज़िरहें जो कुशादा ज़िरहें बनाओ और कड़ियाँ मिलाने में ठीक ठीक अंदाज़ा रखो। तो इसका मतलब ये है कि उनको सूरह अंबिया में इस सनात का ज़िक्र भी आया है कि उनको इसकी लोहे की सनात सिखाई थी अल्लाह ने। तो इसका मतलब ये है कि उनको ऐसी टेक्निक पता थी कि लोहे को पहले पिघला के और फिर उसकी कड़ियाँ बनाना और कड़ियों के ज़रिए जोड़ कर ज़िरहें बनाना। उससे पहले दाऊद अलैहिस्सलाम के पहले, जब बाइबल में पढ़ेंगे ना ओल्ड टेस्टामेंट में, तो बहुत जगह से ये चीज़ें वाज़ेह होंगी। दाऊद अलैहिस्सलाम से पहले जो ज़िरहें होती थी ना, जो प्रोटेक्टिंग जो हथियार होते थे ना, वो बहुत सख्त होते थे, कड़े होते थे, भारी होते थे और कैरी करने में मुश्किल होते थे। लेकिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने ज़िरहों को कड़ियों से बनाना शुरू किया, जिससे वो बहुत पतले हो गए, इजी टू हैंडल हो गए और फ्लेक्सिबल रहते थे कि पहनने वालों को मुश्किल कॉज नहीं करते थे। बहुत आसानी से जंगों में उसे पहनकर वैसे ही लाइट फील करते थे जैसे लिबास को पहनकर लाइट फील करता है इंसान। तो जो ज़िरहें हैं लोहे की ज़िरहें फिर भी इतनी फ्लेक्सिबल, वो कैसे पॉसिबल है जब कड़ियों की ऐसी टेक्नोलॉजी पता हो किसी को कि कौन सी कड़ी कितनी बारीक कैसे रहेगी और साइज़ उसका कैसा रहेगा, कैसे जोड़ना है तो फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहेगी और कैसे ज़रा भी कमी रह गई तो फंसेगी, अटकेगी और अटकेगी तो सख्त हो जाएगी, कड़ी हो जाएगी, राइट। जैसे चेन फंसती है ना तो फिर अकड़ जाती है ना, तो चेन को बनाना और उसकी कड़ियाँ परफेक्ट जोड़ना, ये दाऊद अलैहिस्सलाम की टाइम पे ये टेक्नोलॉजी आई थी और दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़रिए ज़िरों को फ्लेक्सिबल बनाना पॉसिबल हो पाया था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि कड़ियाँ मिलाने में ठीक अंदाज़ा रखो, यानी अल्लाह ताला ने यह हुनर दिया था ना, तो वो मतलब लिंक्स को सेट करने का ऐसा हुनर जानते थे कि इतनी पतली ज़िराएँ हो गई। तो इसको इस वे में भी ले सकते हैं कि लोहे को नरम कर दिया था, कहने का मतलब अब तो बहुत नरम ज़िराएँ बनने लगी, अब तो बहुत फ्लेक्सिबल ज़िराएँ बनने लगी और जंग में आसानी हो गई सबको, सारे फ़ौजियों को। तो फरमाया कि तुम नेक अमाल करो और जो कुछ तुम कर रहे हो मैं उसे देख रहा हूँ। कहने का मतलब अल्लाह ताला जितने भी नेमतें दे दे, इंसान को चाहिए कि अल्लाह से बगावत नहीं करे, बल्कि उसका शुक्रगुजार उतना ज़्यादा हो जाए, क्योंकि अल्लाह ताला हमारे सारे अमाल देख रहा है। हाँ, ना सिर्फ हमारे ज़ाहिर को देख रहा है बल्कि हमारे दिल में क्या ख़याल चल रहे हैं वो भी देख रहा है। जो शुक्र में सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है ना, सब्र से बड़ा चैलेंज शुक्र है, इतना समझ लीजिएगा। इंसान सोचता है कि सब्र की जो आजमाइश आती है तो इंसान को लगता है बहुत सख्त है, बिल्कुल ही उल्टी सोच है। शुक्र की आजमाइश ज़्यादा सख्त है। क्यों? क्योंकि जब वो मुश्किल आती है और सब्र चाहिए रहता है तो फिर भी मुश्किल के टाइम इंसान अल्लाह की तरफ रुजू करता है। बहुत अच्छी खासी तादाद इंसानों की मुश्किल और परेशानी के टाइम अल्लाह की तरफ पलटती है। लेकिन जब शुक्र वाली आजमाइश आती है, कहने का मतलब अल्लाह ताला दे के आजमाता है बहुत कुछ, सलाहियत है, इल्म है, अक्ल है, दौलत है, नाम है, शोहरत है। जब ये दे देता है
تو پھر انسان مغرور ہو کے اللہ کو بھول جاتا ہے. تو اب بتائیے کون سی آزمائش ٹف ہے؟ شکر والی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم سب نیک اعمال کرو، تمہیں نعمتیں عطا کریں تب بھی ان سے پہلی بات تو اس صلاحیت کو پروڈکٹیو کام میں استعمال کرنا چاہیے، اس سے دنیا کو فائدہ دینا چاہیے، نہ کہ دھوکہ اور نقصان دینا چاہیے، اور اللہ کو نہیں بھول جانا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہے ہیں، ہمارے دل کے اندر نیتوں کو بھی دیکھتے ہیں. علم میں بھی کچھ لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے مغرور ہو جاتے ہیں نا، تکبر آ جاتا ہے، اپنے کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں. صلاحیت میں بھی جب کوئی زیادہ رہتا ہے تو دوسروں کو تو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، ٹائم ٹو ٹائم دوسروں کی انسلٹ کرتا ہے اپنے الفاظ سے نا. تو یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، جو کچھ دیا ہے اللہ کا عطا ہی ہے نا. دنیا میں بھی چھینا جا سکتا ہے اور آخرت میں تو بڑی مار پٹائی ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. تم کون ہوتے تھے اللہ کی مخلوق کو، دیگر مخلوق کو نیچا دکھانے والے، اس تکبر اور غرور کی وجہ سے. تو نیک اعمال تب بھی کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یہ ہمیشہ اور ہمیشہ یاد رکھنا ہے. ٹائم اپ ہو چکا ہے. سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ. تو آیت نمبر 11 تک ہی ہو پایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نہ صرف دل سے بلکہ زبان سے اور اپنے اعمال سے اس کا شکر کریں اور ناشکرہ ہونے سے بچائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید میں غور و فکر کرنے والا بنا دے تاکہ ہمیں اس کی معرفت حاصل ہو سکے اور ہم بہت شکر گزار بندیوں میں شامل ہو جائیں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.